اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ آیت کے عنوانات کا ذکر ہے تو دوسرا قسم تخویف کا ہوتا ہے۔ تخویف ڈرانا ہوتا ہے دنیاوی زندگی کے عذابوں پر، اخروی عذاب ہے منکرین پر۔ اگر یہ مسئلہ نہیں مانو گے تو یہ عذاب آئے گا، کو تخویف کہتے ہیں۔ عذاب سے ڈرانے کو انذار کو بھی کہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس میں دنیاوی عذاب ذکر ہوتا ہے اس کو تخویف دنیاوی کہتے ہیں، اور جس میں اخروی تخویف ذکر ہوگا وہ تخویف اخروی ہوگا۔ فوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ اسے تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں فی الدنیا، اور تخویف ما بعد الموت تخویف اسے بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے نخوفہم، تخویف کا معنی قرآن کریم میں ذکر ہے، کبھی اسے انذار بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انذار کرنے والے اور بشارت کرنے والے ہیں، نذیر اور بشیر۔ تخویف موضوع کے ساتھ ہی ہوتا ہے، خبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پہلے خبر دی جاتی ہے کہ اگر یہ نہیں مانو گے تب عذاب ملے گا۔ قرآن کریم میں عام طور پر انذار ہے، قرآن کریم نذیر ہے۔ قرآن کریم میں ویسے ہی جہنم ذکر نہیں کیا گیا، پہلے مسئلہ ذکر کیا ہوتا ہے، اعبدوا ربکم ذکر ہوگا، پھر بعد میں آئے گا فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، فاتقوا النار اعدت للکافرین۔ جو اس مسئلے سے منکر ہے آگ میں جائے گا۔ انذار مع اعلام۔ تخویف کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تخویف دنیاوی کی آیات سورہ بقرہ سے سورہ لہب تک 238 آیات ہے، ان آیات میں دنیاوی عذاب ذکر ہوتے ہیں۔ دوسری قسم تخویف اخروی ہے، یہ بہت زیادہ ہے، آخرت کے عذاب بہت زیادہ ہے، دنیاوی عذاب کم ہے۔ یہ آیات 697 ہے۔ ہر صورت میں دیکھ کر تخویف اخروی اور دنیاوی ڈھونڈ کر سورہ کے مقصد کے ساتھ لگا کر دیکھے تو سورہ کا فہم حاصل ہوگا انشاءاللہ۔